السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ یہ سورہ الاحزاب کی 21 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار بتاتے ہیں۔ چونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں، بھیجے جاتے ہیں۔ وہ امت مسلمہ کی رہبری رہنمائی کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ گویا کہ وہ ایک ان کی حیثیت ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک معلم کی ہوتی ہے۔ وہ قوم کی اصلاح کرتے ہیں، قوم میں آتے ہیں، ان کو جینے کا ڈھنگ، عبادت کے طریقے، یہ تمام چیزیں جو ہے رسول کے ذمے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ رسول کو جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام وہ بندوں تک پہنچانا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد لقد کان لکم، تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول میں، یعنی کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، یعنی آپ کی جو زندگی ہے اللہ کے رسول کی، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے پیغام کے حساب سے زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو ہم اپنا نمائندہ رسول بھیجے ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی، وہ طریقہ، وہ عمل تمہارا ہونا چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کا جو طریقہ ہے وہی کامیاب ہے اور کامیابی کی راہ پر ہے، ہدایت پر ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، یہ جو زندگی ہے اللہ کے رسول کی، صبح شام دینی اور دنیاوی جو کچھ بھی ہے وہ جو ہے اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ رسول کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، کسوٹی ہے، معیار ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اب جب ہم رسول کی زندگی کو فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے تو ہوگا کیا؟ دیکھیے اب اللہ کے رسول کے زندگی کا سب سے پہلا ماڈل، نمونہ اگر کوئی تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ آپ دیکھیں گے رسول کے جو ہے نا ہر قدم بقدم صحابہ کرام جان مال وغیرہ، اور پھر ساتھ ساتھ دیکھیے آپ مکمل نمونے عمل تھے۔ غیر قوم یہ نہیں دیکھی کہ ان کا لایا ہوا پیغام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھی کہ یہ صحیح ہے تو پھر ان کا دین بھی صحیح ہے۔ شخصیت، پہلے شخصیت، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ 40 سال دنیا میں رہنے کے بعد اس کے بعد نبوت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو ہے 20 سال میں بھی نبوت دے سکتا تھا۔ کیوں 40 سال کیوں لگے ہو؟ 40 سال اس لیے لگے کہ آپ کا نمونہ، اسوہ، آپ کی زندگی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ کیا کبھی جھوٹ بولے، کبھی غلط بیانی کرے یا کبھی بیکار کام کرے؟ نہیں، یہ 40 سالہ زندگی جو ہے لوگوں کے سامنے تھی، اس لیے کٹر سے کٹر کافر بھی جو ہے نا آپ کے اخلاق کا معترف تھا۔ کبھی اللہ کے رسول کے اخلاق، اسوہ، صادق، امین بولے ہیں نا، یہ کون دیا؟ یہ مسلمان دیے صلح بھیا، یہ کافران دیا؟ یہ اللہ کے رسول صادق اور امین تھے۔ اب دیکھیے آپ، رسول صحابہ کرام کے لیے کسوٹی، پھر یہ کسوٹی اگر درجہ بدرجہ امت مسلمہ میں آتی اور دنیا میں پھیلتی تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں ایک کافر بھی نہیں رہتا تھا، ایک ملحد بھی نہیں رہتا تھا۔ لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کیسی ہے انشاءاللہ آئیں گی، یہ رسول کے تعلیمات کے برعکس ہے، اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی گزار رہے ہیں تو الگ ہے۔ چنانچہ سورہ النساء آیت نمبر 64،
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا پھر اس آیت میں یہ ارشاد کہ ہم نے نہیں بھیجا، وما ارسلنا من رسول، یہی رسول نہیں بلکہ ہر رسول، کوئی بھی رسول ہم جب بھیجتے ہیں تو مقصد اور اس کی غائب کیا ہے؟ الا مگر لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، وہ شرط کے ساتھ ہے، وہ ہم اپنی طرف سے نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ ہمارے جو رسول آ رہے ہیں ان کی اطاعت تم کرنا ہے۔ دیکھیے آپ، صرف رسول کی اطاعت، رسول سے ہٹ کر نہیں۔ اگر کوئی شخص وہی نمونہ پیش کر رہا ہے جو رسول کی زندگی سے مطابقت رکھتا ہے، عمل سے رکھتا ہے، تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن رسول کے خلاف اگر کوئی عمل ہے تو پھر وہ کیسا ہے؟ حبطت اعمالہم، وہ نہیں، وہ نیک عمل کا صلہ نہیں ملے گا بلکہ وہ عمل برباد بھی ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے رہیں گے۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے ہر قوم کا آدمی نیکی کر رہا ہے، بڑے سے بڑے جو ہے نا اولڈ ایج ہوم ڈال کے چھوڑ دیے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کے اگر خلاف عمل ہے وہ قبول نہیں ہوں گا بلکہ وہ نیکی نہیں رہے گی، کیونکہ ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالرسالت نہیں ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ اب دیکھیے آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ جو رسول کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، رکھتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ، بولو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جملہ جو ہے اللہ کے رسول کی زبان سے دہرایا جا رہا ہے۔ قُلْ کے معنی جب بھی آئیں گے تو آپ نہیں بول رہے ہیں بلکہ آپ سے کہلوایا جا رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت رکھنا چاہتے ہیں، تو ایک فارمولہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے تو ہر انسان محبت کرنا ہی چاہتا نا، اور بندہ ولی اللہ بننا چاہتا نا۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی دوست ہے، جس کے گنبداں ہیں وہی ولی نہیں۔ اور ایسے کئی ولیاں تو ایسا مر بھی گئے ہوں گے جن کی گنبدیں نہیں بنے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ عام قبرستان میں رہنے سے ولیاں نہیں ہے، نہیں۔ ولی کو ولی اللہ بولتے ہیں، اللہ کا دوست۔ اب جو اللہ کے دوست ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اگر تم اللہ کے ولی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو فارمولہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی، دیکھیے بولو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اتباع کرو۔ دیکھیے اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیروی۔ آپ کا جو ہے، آپ کا اتباع، آپ کی پیروی، آپ کا جو ہے ہر عمل کو اپنا جائے، بس یہ حکم ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گا؟ اگر رسول کی پیروی کریں گے تو کیا دیں گا اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول کی پیروی کرو، یہ شرط ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تم سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ اب اس کے بدلے میں جب تم اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے گناہ ہوئے ہیں، جان بوجھ کے نہیں، عمدن نہیں، ارادتاً نہیں، سوچ سمجھ کے توبہ کے بھروسے پہ نہیں، جو کچھ ہو گئے پھر نہیں کرنا ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کے معنی پلٹ جانا برائیوں سے نیکی کی طرف۔ جو گیا ختم ہو گئی بات۔ کپڑے پہ اگر کچھ گندگی لگی دھو لیتے، نہیں پورے ملا کے کر کے ایک ہی دم دھوں گا کپڑے پھٹے تک، بولے ویسا نہیں ہے۔ اسی طرح توبہ سے توبہ کے معنی جب بھی پلٹ جانا ہے۔ تو جو گناہ ہو چکے ہیں پہلے، پیروی کرنے سے پہلے جو گناہ ہو گئے ہیں، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پر اطاعت رسول کے دو فائدے بتائے گئے ہیں۔ ایک تو اللہ آپ کو چاہے گا، بہت بڑی بات ہے۔ ہر آدمی تو جو ہے نا اللہ سے محبت کرتا ہی ہے، لیکن اللہ بندے سے محبت کرنا تو وہ اور اونچی بات ہوگی نا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولیں کہ وہ بندہ اب میرے سے محبت کرتا ہے، اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں وہ بندے سے محبت کرتا ہوں رسول کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ تو اس کے دو فائدے یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرے گا، پھر اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح سورہ النساء آیت نمبر 80، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو کوئی بھی رسول کی اطاعت کیا۔ دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے یہ،
جس نے بھی رسول کی اطاعت کی، پیروی کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے. رسول کی بات مان رہی تو مطلب یہ ہوا کہ میری بات مان رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کی مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے. تو لہذا رسول کی پیروی جو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے اس کے اندر. یعنی جو کچھ بھی اطاعت کریں گے آپ، رسول کی پیروی کریں گے، اس پیروی کے نتیجے میں جو عمل کر رہے ہیں آپ، وہ عمل قبول کیا جائے گا. ایک حدیث ہے، دیکھیے آپ، بخاری اور مسلم میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول کا یہ ارشاد، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم، کوئی بھی شخص کیا نہیں بن سکتا؟ مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا. حتی اکونا، یہاں تک کہ وہ ہو جائے، احب الیہ من والدہ، میں اس کے والد سے زیادہ محبت والا ہو جانا. پھر وولدہ، اور اس کے بیٹے سے. پھر والناسی، اور تمام لوگوں سے، اجمعین، سب کے سب لوگوں سے. یعنی اللہ کے رسول کی محبت ایک امتی کے دل میں کتنی ہونا چاہیے؟ اس سے، اس کے باپ سے، بیٹے سے، لوگوں سے، اور سب سے زیادہ نہ ہو جائے، جب تک کے لیے اس کی محبت، اس کا ایمان کامل نہیں. اب ایک نظر دیکھیں گے، اب یہ جو ایک اب 12 ربیع الاول ہے، یہ جو مہینہ ہے، اب یہ مہینہ، آج میری عمر جو ہے ماشاءاللہ اچھی ایک کافی عمر ہے، لیکن اب یہ 12 ربیع الاول میں جو ایجادات ہوئے ہیں، نت نئے طریقے، پہلے نہیں تھے، وہ ہمارے زمانے میں نہیں تھے، یہ چند سالوں سے دکھ رہے ہیں. امت محمدیہ تقریباً دیکھیے آپ، اس وقت سارا شہر جگمگا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ حب رسول، پیدائش کا دن. پہلے زمانے میں اس کو 12 وفات بولتے تھے، 12 وفات، 12 لوگ مر گئے، سمجھا. اب وہ چلے گیا میلاد النبی، عید میلاد النبی. اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ تاریخ وفات کیا ہے، پیدائش کیا ہے، لیکن میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ تاریخ پیدائش وفات چھوڑ دیجیے. رسول ابھی آپ پڑھے ہیں، کس لیے آتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ساری زندگی اطاعت کرنے کے لیے آتا ہے. اب ہم جو ہمارے رسول کے لیے جو مختص کر لیے ہیں، وہ ہے صرف ایک دن کا رسول، صرف ایک دن. یعنی ہم زندگی میں رسول کو یاد کریں گے ایک دن کے لیے. ماشاءاللہ یہی ہے. نوجوان، بچے، آدمی وغیرہ سجا لیتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. اب یہ محتاج بیان نہیں ہے. کتنا پیٹرول لگا رہے ہیں، دیکھیے آپ، جلا رہے ہیں، دیکھیے آپ، روڈوں پہ سجا رہے ہیں. یہاں تک کہ گھوڑوں پہ دیکھا ہوں میں، روڈوں کے ٹرننگوں پہ مکے کا ماڈل ڈال دیے، مدینے کا ماڈل ڈال دیے، اور ایک ایک بازار کو جو ہے 20 لاکھ روپے لگاتے کہ سجا رہے ہیں. یہ کس لیے؟ یہ ان کو جو ہے یہ عاشق رسول ہے. عاشق رسول، اب دیکھیے صحابہ کرام سے سب سے پہلے، کیا وہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں آئے؟ اللہ کے رسول بھی باحیات تھے نا. آپ بول سکتے تھے میرا جو ہے نا جنم دن ہے، پیدائش کا دن ہے، لیکن کیا ایسی کوئی ایک نظیر ہے؟ نہیں. اچھا صحابہ کرام سے ہے کوئی پیدائش کا دن تھا؟ وہ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے پاس ایک ایک پیسہ اتنا قیمتی تھا، جب بھی پیسہ لگاتے وہ انسانوں پہ خرچ کرتے تھے. آپ اللہ کے رسول کی ساری زندگی دیکھ لیجیے، آپ ایک ایک پیسہ محتاجوں پہ، بیماروں پہ، یتیموں پہ، بے کسوں پہ، غریبوں کے اوپر خرچ ہوا ہے. کبھی رائے گا نہیں گیا. کیا مطلب؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا مطلب؟ آپ کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ سے جڑ رہے ہیں. نماز سے آپ اللہ سے جڑ گئے، اقیموا الصلاۃ جڑ گئے آپ. زکوٰۃ سے کس سے جڑیں گے آپ؟ زکوٰۃ سے انسان کو جڑنا ہے، انسانوں پہ خرچ کرنا ہے. یہ جو پیسہ برسا برس
جو گھوڑوں پہ روڈوں پہ اور پھر ضائع کر رہے ہیں پیٹرولوں میں، یہ جو ہے نا امتی ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ ثبوت اگر دینا ہے تو قسم کھاؤ آج کے بعد سے رسول کے طریقے پہ چلیں گے۔ ارے نمازیں جو ہے نا ظہر عصر مغرب سب ہو جانی، نعرے مار لیتے ہوئے، پٹیاں بن لے کے، ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے، باجوں کے ساتھ، گانوں کے ساتھ روڈوں پہ دھوم مچاتے پھر۔ اچھا کیا ملیں گا اس سے؟ غیر قوم اگر یہ دیکھی مسلمان ہو جائیں گی، اسوہ پیش ہو گیا، ایک نمونہ ہے یہ۔ اس سے کیا ہو رہا؟ کتنا پیسہ ضائع ہو رہا۔ اگر یہ پیسہ امت جمع کرتی، دیکھیے آپ یہ کام امت کے جو ہے نا قوم کے رہبر رہنما سیاسی قائدین نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے آپ، انہوں تو اس میں ملوث کرتے ہیں لوگ۔ یہ کون کرنا گیا؟ یہ علماء کا کام ہے، یہ انہی سے نکلی ہوئی یہ ہے، یہ انہوں ہی اس کا دروازہ بند کر سکتے ہیں۔ یہ پیسہ اگر ایک دن کا اگر جمع کر لیے نا، دے بولو کتنا خرچہ کرتے کرو، ایک دن کا پیسہ جمع کرو، ہر اتنے یعنی دواخانے بن جاتے، اتنے غریب لوگ جو غریب بچوں کے شادیاں ہو جاتے، جو قرضدار ہیں ان کے قرضے پھٹ جاتے۔ ارے امت کو اٹھاؤ نا نیچے سے، یعنی پستی میں ہے نا، کئی اسکول بن جاتے، بچوں کو اسکولوں میں فری تعلیم مل جاتی۔ کیا ہو رہا؟ کدھر جا رہا پیسہ؟ روڈوں کے حوالے، سمجھے آپ؟ بیماروں پہ خرچ کرو۔ کئی لوگ آپریشن نہیں ہونے کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے مر رہے ہیں اپنے خاندان میں۔ آپ نکال کے دیکھیے، بھائیوں کے بچے، بہنوں کے بچے، خاندانوں میں اتنے لوگ ہیں غریب، وہ پیسہ آپ عید میلاد النبی لاکھوں روپے، ایک گلی میں ایک صاحب ابھی بتلا نہیں تھے کہ انہوں 20 لاکھ روپے لگا دیے ہیں۔ دیکھیے آپ، یہ غیر قوم کو اگر پیغام بھی گیا تو کوئی اسلامی پیغام تو نہیں گیا نا۔ اگر آپ حقیقی خوشی منانا چاہتے ہیں، واقع عاشق رسول ہے یا حب رسول ہے آپ کے دل میں، تو پھر ایک کام کریے، بس ٹھان لیجئے آج سے میں ہر سنت پہ عمل کروں۔ ایک دن کا رسول نہیں، ایک دن کا رسول منافقت کی نشانی ہے وہ، بلکہ زندگی بھر یہاں پر جو دنیا میں آئے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم قید ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے درمیان میں ہیں ہم اپنی مرضی سے ایک قدم بھی اگر آگے بڑھائیں تو پھر وہ بغاوت ہے، حد سے تجاوز ہے اسلام میں۔ ہم قید ہے اپنی مرضی سے، جب تک ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو دیکھیں جو اپنے خواہشات کو کیا کیا ہے؟ خدا بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، ایسے انسانوں کی آپ وکالت کریں گے کل قیامت کے دن جو اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ ہم اپنی من مانی زندگی گزار رہے ہیں، اور بس یہ ہے کہ جو ہے نا کوئی بھی ایسا سننے میں آیا تو رسول کے لیے جان دے دیں گے، سر کاٹ دیں گے، سو پھر ارے سر کاٹنا بہت دور کی بات ہے، پہلے سر جھکانے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ سر جھکا کے تو بتاؤ نا پہلے، زبانی دعویٰ نہیں، اسلام میں زبانی دعویٰ کرنے والے ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ زبانی نہیں، ہمارا جو عمل ہے وہ عمل سے ثبوت دینا ہے، ہم عمل سے یہ بتانا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، پیروکار ہے، حقیقی بتانا ہے، نہ خود بتانا ہے۔ اللہ کے رسول صحابہ کے لیے کسوٹی تھے، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم کسوٹی بننا ہے، ہم وہ معیار لانا ہے، وہ زندگی ہم اپنائیں گے تو پھر جو ہے نا کل یہ غیر قوم ہم کو دیکھ کے اسلام قبول کریں گے۔ اب تو یہ حال ہے کہ کوئی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نان مسلم تیار نہیں ہے۔ میں ایک قصہ سنا تمہیں آپ کو، ایک اچھا مشہور ڈاکٹر تھا نان مسلم، اس کو ایک مسلمان صاحب کیا کر رہے ہیں دوستانے میں ایک تیلگو میں قرآن دیا تھا، دے کے بولے یہ قرآن دیکھو پڑھو، بہت یہ اللہ کی طرف سے ہے، بہت اچھی ہے۔ انہیں بولا یہ مسلمانوں کی قرآن ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک کچھ مہینے وغیرہ لگے، وہ پڑھ لیا، پڑھ لے کے آ کے پھر کیا کرا، کچھ مہینوں کے بعد واپس کر دیا۔ واپس کر کے کیا بول رہا ہے ذرا دیکھیے آپ۔ انہیں بولا یہ قرآن بہت اچھی ہے، ہر آیت اس میں بالکل صحیح ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ قرآن کے تعلیمات میری قوم سے زیادہ آپ کی قوم کو ضرورت ہے۔ آپ اور ویسی سے نا آئے دن اخباروں میں، ادھر ٹی ویوں میں، مسلمان ایسا کرا، مسلمان ایسا کرا، مسلمان ایسا کرا، پھر آپ رسول کو بھی مان رہے ہیں۔ رسول کے طریقے پہ جو ہے نا
کریے، عمل کریں تو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص خالی آپ کو دیکھ کے امانت دار ہے، آپ کبھی غبن نہیں کرے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، خالی آپ یہ اسوہ پیش کرو جی جو رسول پیش کرے ہیں، یقین مانیے آپ دھڑا دھڑ پورا 30 سال میں جو ہے نا 44 ممالک فتح ہو گئے تھے نا، کیا دیکھ کے ہوئے تھے؟ عمل ہی نا۔ یہ سچے پیروکار تھے نا، یہ دعوے نہیں لگائے نا، نعرے نہیں مارے، بازاروں میں نہیں نکلے، جھنڈے نہیں گاڑے اور دھوم نہیں مچائے، پیسہ ویسٹ نہیں کرے، یہ ہے نا۔ ارے کم سے کم اپنی امت پہ تو خرچہ کرو نا۔ میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کے درمیان سے پسماندگی دور ہو جاتی مسلمانوں کی، یہ پیسہ اکٹھا کرو، اکٹھا کر کے مسلمانوں کے اوپر خرچ کرو۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ جو ہے نا یہ میلاد النبی کے اوپر، میں یہی اس پہ زیادہ نہیں جا رہا ہوں، میرے کو تکلیف یہی ہے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پیسہ کروڑوں کا چلے جا رہا، اربوں کا چلے جا رہا، وہ پیسہ کہاں جا رہا؟ جھنڈیاں کس کے ہیں؟ کون بنا رہا ہے؟ ڈنڈے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب وہاں سے جا رہے ہیں نا، ان کو فائدہ پہنچ رہا نا، مسلمانوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا؟ اور صبح سے شام تک پیٹرول کتنا چل رہا ہے، ذرا آپ اس دیکھیے، آپ پھر سمجھ میں آتی بات۔ ایسا دعووں کو مہینوں میں جو سال میں ایک وقت نعرے مار لیے، یہ کامیابی کا نجات کا ذریعہ نہیں ہے جب تک مکمل نہ ہو جائے۔ اس اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 80، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یعنی رسول کے ذریعے سے ہدایت اس کے پاس پہنچ جانے کے بعد اس رسول کے طریقے سے ہٹ کر اختلاف کر کے دوسرا راستہ اختیار کرے گا، پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول کا جو طریقہ تھا، جو پیروی کرنی تھی، وہ چھوڑ کے کسی غیر پیروی کرے گا، غیروں کی کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے کسی دوسرے کی روش اختیار کرے گا، یعنی غیر قوم کی یا پھر جو ہے نا اسلام سے ہٹ، کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمارا یہ قانون ہے، ہم بھی اس کو وہ راستے پہ ڈال دیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ ہم لوگ اکثر جملہ بولتے اللہ ہدایت دینا، بھئی اللہ ہدایت دینا، ہدایت کیا ہے؟ قرآن کو کتنے وقت ہدایت بولا اللہ تعالیٰ؟ اللہ ہدایت دینا وہ تو ان کو جانا گھر میں سے قرآن نکال کے دینا، الیو ہدایت ہے نا، ہدایت گھر میں ہدایت ہے نا، پڑھے تو ملتی، قرآن وہی بول رہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرے، خالی بیٹھے ہوئے اللہ ہدایت دینا۔ کوئی ایک نیک آدمی کو دیکھے تو بولتے اب اللہ اس کو ہدایت دے دیا، بھائی آپ کو بھی دیتا، آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، انہیں پڑھا، کوشش کرا، صحیح راستے پہ لگ گیا۔ ہم پڑھے نہیں نا، چبوتروں میں بیٹھے ہوئے بولے چلو درس خدا نہیں آئیے، نہیں اللہ ہدایت دینا۔ اس کے بعد کوئی شخص آ کے بولا نہیں آج ولیمے کی دعوت ہے، جب نہیں بولتے اللہ ہدایت دینا، کب ہے؟ اب بولتے اب بھی تیار ہو جا کے، یعنی نیک کامہ جتنے ہیں وہ پورے خود کے ہیں۔ قرآن دوسرا پڑھنا، کون پڑھنا قرآن؟ مسجد کا امام، اس کو بلاتے مرنے کے بعد، سارے تعلیمات زندے کے لیے تھے اس کے اندر، اب مرنے کے بعد اس کو قرآن اس کے نام پہ پڑھ لیے، اب بھیج بھی دیے، پیسے ان سے لے بھی لیے، وہاں بھیج بھی دیے، مل بھی گئے۔ قرآن کیا ہو رہا ہے؟ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ بھائی انہوں قرآن پڑھی تھی نا، روزوں کا بیان ہے اور جو ہے نا دنیا کے جو ہے نا احکامات سے اس کے اندر، یہ بیچارہ جو مر گیا ہے انہیں کون سی آیت پہ عمل کر سکتا؟ اچھا